اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو احکام نماز میں چل رہی تھی اور ہم قرات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ بتایا تھا کہ قرات کیا ہے۔ بتایا تھا کہ قرات جو ہے وہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور دوسرے سورے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد یا تسبیحات اربع کو قرات کہتے ہیں، اسے قرات کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بیان کیا اور آج کے اس درس میں ہم احکام قرات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرات رکعت سوم و چہاروں میں نماز باید آہستہ خواندہ شود۔ پہلا حکم یہ ہے کہ قرات تیسری اور چوتھی رکعت میں آہستہ پڑھنی چاہیے۔ ولی حکم حمد و سورہ در رکعت اول پدبوں نماز با ان شرح است، لیکن حمد اور سورہ کا جو حکم ہے وہ پہلی اور دوسری رکعت میں اس طریقے سے ہے جو نیچے آ رہا ہے۔ نماز یعنی کون سی نماز ہے؟ پنجگانہ میں سے نماز گزار یعنی نماز پڑھنے والا، حکم یعنی پھر اس کا حکم کیا ہے، کیسے وہ الحمد اور سورہ کو پڑھے۔ یہ تو آپ جان ہی چکے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھیں یا تسبیحات اربع کچھ بھی پڑھیں، آہستہ پڑھنا ہے آپ کو۔ لیکن اب باقی جو ہے وہ پہلی اور دوسری رکعت کا حکم بتا رہے ہیں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کا حکم کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں نماز اگر ظہر و عصر کی ہے تو نماز گزار چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو باید آہستہ بخوانند۔ اگر نماز ظہر و عصر کی ہے تو چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں نماز آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، یعنی یہ نماز اخفاتی ہے، جہر یعنی زور سے نہیں پڑھ سکتے، جہر کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تھی ظہر و عصر کی بات کہ مرد و زن یعنی خواتین اور مرد سب اس میں برابر ہیں، سب کو آہستہ پڑھنی ہوگی، یعنی قرات آہستہ کرنی ہوگی، یعنی اخفات کے ساتھ۔ اب آئیے مغرب عشاء اور صبح۔ کہہ رہے ہیں مغرب عشاء اور صبح میں اگر مرد نماز پڑھ رہے ہیں باید بلند بخوانان، تو یہ نماز جہری پڑھی جائے گی، چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھیں، یعنی مردوں کے لیے کیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں ظہر مغرب عشاء اور صبح کی نماز۔ صحیح، صبح کی 2 رکعت ہوتی ہے چونکہ، تو مغرب کی تیسری آہستہ ہوگی، عشاء کی تیسری چوتھی آہستہ ہوگی، صحیح، لیکن مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری میں جو قرات ہوگی وہ باواز بلند سے مراد یعنی جہر کے ساتھ ہوگی مردوں کے لیے۔ زن کا کیا حکم ہے؟ یعنی خواتین، زن یعنی عورتیں، خواتین۔ اگر نامحرم صدائے اورا نمی شنود، اگر کوئی نامحرم اس کی آواز کو نہیں سن رہا ہے، نمی شنود نہیں سن رہا ہے، می تمانت تو وہ بلند بخوانت تو وہ بلند پڑھ سکتی ہے، یعنی اگر کوئی نامحرم وہاں پر اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہے تو وہ مغرب اور عشاء کی نماز کو، مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز کو بلند آواز سے پڑھ سکتی ہے۔ وہ اگر می شنواد اور اگر کوئی سن رہا ہے اس کی آواز کو نامحرم، بنا پر احتیاط واجب باید آہستہ بخوانند، تو احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ وہ اس کو آہستہ پڑھے۔ یہ نمبر 2،
اگر در جائے کی باید، اگر اس جگہ پر کہ جہاں پر چاہیے نماز را بلند بخوانا، جہاں پر نماز بلند پڑھنی چاہیے یعنی آواز سے پڑھنی چاہیے، آمدن آہستہ بخوانا، کوئی شخص وہ نماز جو نماز آواز کے ساتھ ہے، جہری ہے، کوئی شخص اس کو آہستہ پڑھ لیتا ہے، یا در جائی کے باید آہستہ بخوانا، یا وہ مقام یا جگہ وہ نماز کے جو جہاں نماز کو آہستہ پڑھنے چاہیے، آمدن بلند بخوانا، وہ اس نماز کو بلند پڑھ لے یعنی آواز کے ساتھ پڑھ لے، نمازش باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ آمدن ایسا اگر کوئی کرتا ہے کہ جہری نماز کو اخفاتی پڑھ لے یا اخفاتی کو جہری پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ بھلے اگر عذروی فراموشی یا ندانستان مسئلے باشد، لیکن اگر بھولے سے ہو یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو تو پھر صحیح ہے، پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر بھولے سے ہے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر 3، اگر در بین خواندن حمد و سورے بے فہمت اشتباہ کر دیا، سر اگر کوئی انسان حمد و سورہ کے پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ میں نے یا سمجھے کہ میں نے اشتباہ کیا ہے، مثلا می بایست بلند بخوانا، مثلا اسے چاہیے تھا کہ وہ باواز بلند یعنی جہر کے ساتھ نماز پڑھے، بلند نماز پڑھے، لازم نیست مقداری کے مثلا می بایست بلند بخواند بولے آہستہ خواندے است، مثلا اس کو نماز آواز سے پڑھنی تھی لیکن آہستہ پڑھی، لازم نیست مقداری راتی خواندے، یہ بات لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو مقدار اس نے پڑھی ہے دوبارہ بخواند اس کو دوبارہ پڑھے، یہ لازم یہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، انسان کو چاہیے نماز را یاد بگیرد، چاہیے کہ نماز کو یاد کرے کہ غلط نہ خواند، کہ وہ غلط نہ پڑھے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کو یاد کرے تاکہ غلط نہ پڑھے، وکسے کے اصلا نمی تواند، اور اگر کوئی شخص اصلا صحیح نماز اصلا یاد نہیں کر سکتا، آن را یاد بجیرت یعنی نماز کو یاد نہیں کر سکتا، اگر کوئی شخص اصلا نماز کو یاد نہیں کر سکتا باید ہر طور کے متوانت بخوانات، تو پھر جیسا پڑھ سکتا ہو اسی طریقے سے اس کو جیسے پڑھ سکتا ہو اسی طریقے سے نماز کو پڑھ لے۔ وہ احتیاط مستحب است، اور احتیاط مستحب ہے کہ نماز را با جماعت، اور احتیاط مستحب ہے کہ نماز را با جماعت بخواند، پھر اسے چاہیے یعنی احتیاط مستحب ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ نمبر 5، اگر انسان کلمہ را صحیح بداند، مثلا کلمہ عبدو را در تشہد، اگر ایک انسان صحیح کلمے کو جانتا ہے، نمبر 5، اگر انسان کلمہ را صحیح بداند، اگر انسان کسی کلمے کو صحیح پڑھے، صحیح جانے، اگر انسان کسی کلمے کو صحیح جانتا ہے یعنی وہ اسے صحیح پڑھ سکتا ہے، جانتا ہے صحیح ادا کرنا، مثلا کلمہ عبدہ را در تشہد، مثلا کلمہ عبدہ کو تشہد میں عبدہ می دانستے، بدر نماز ہمیں
ہمان طور بخانات. مثلا ایک شخص کلمے کو یعنی کسی کلمے کو صحیح جانتا ہے. مثلا کلمہ عبدہ را تشہد، مثلا تشہد میں کلمہ عبدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ مثلا. تو وہ تشہد میں عبدہ میں دانستے بدر ہمن طور بخانات، اور وہ اسے عبدہ جو ہے وہ جانے اور پھر جو ہے وہ اس کو مثلا اسی طرح پڑھے. وہ بعد بے فہمت اور بعد میں وہ سمجھے غلط خواندے است کہ اس نے غلط پڑھا ہے، یعنی عبدہ کو عبدہ پڑھا ہے. لازم نیست، اس کے اوپر واجب نہیں ہے دوبارہ نماز را بخانات کہ وہ دوبارہ نماز کو پڑھے، یعنی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. اس نے تو جان بوجھ کر پڑھایا نا. خیر، نمبر 6 در این موارد نماز گزار نباید در رکعت اول و دوم سورہ بخوانات. ان موارد میں جو موارد آ رہے ہیں، موارد یعنی موقع، در ان موارد ان موقعوں میں، ان موقعوں پر نماز گزار نمازی نباید اسے نہیں چاہیے در رکعت اول و دوم کہ وہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ بخوانات کہ وہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورے کو پڑھے. و تنہا اور صرف با خواندن حمد اکتفا میں گناہات، اور وہ صرف جو ہے وہ حمد پڑھنے پر اکتفا کر لے گا، یعنی صرف سورہ الحمد پڑھ لے گا، یعنی پھر اسے دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سورہ الحمد ہی پر اکتفا کر لے گا. یعنی وہ مواقع جہاں پر صرف اور صرف سورہ الحمد ہی پڑھا جائے گا، دوسرے سورے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دوسرا سورہ نہیں پڑھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ الف یعنی نمبر 1 وقت نماز تنگ باشد، نماز کا وقت تنگ ہے، اور اگر جو ہے نماز گزار نمازی الحمد کے ساتھ سورہ بھی پڑھے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا. تو اب اس کو چاہیے کہ صرف اور صرف نماز میں صرف الحمد پڑھے اور سورہ کو نہ پڑھے، صرف الحمد پر اکتفا کر لے. نمبر 2 بے یعنی نمبر 2 ناچار بادشاہ مجبور ہو کہ سورہ نہ خوانات، یعنی سورہ نہ پڑھنے پر وہ مجبور ہو کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی مجبوری اس کی ہو سکتی ہے کہ سورہ پڑھنے میں اسے مجبوری ہے. صحیح، ناچار بادشاہ یعنی مجبور ہو یعنی وہ نہ پڑھ سکتا ہو. ناچار باشد کہ سورہ نہ خوانات یعنی وہ سورہ نہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، ناچار ہو مجبور ہو یعنی وہ سورہ نہ پڑھ سکتا ہو. مثلا بترسد کہ اگر سورہ را بخوانات، مثلا اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ سورہ کو پڑھے گا دا دزد یعنی چور یا چیزیں دیگری بہو صدمہ بزنات، یعنی انسان دوسرا سورہ نہ پڑھنے پر ناچار ہے. ناچار یعنی مجبور ہے. مثلا کیسے مجبور ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے، بے ترسد وہ ڈرتا ہے، ترسیدن ڈرنا، بے ترسد وہ ڈرتا ہے کہ اگر سورہ را بخوانات اگر وہ الحمد کی بعد سورے کو بھی پڑھے گا، دزد یعنی چور یا چیزیں یا چیز دیگر یا کوئی اور چیز، مثلا چور کے علاوہ کوئی اور، مثلا اس کو صدمہ صدمہ بزنت صدمہ پہنچائے گا، مثلا کوئی جانور ہے اسے نقصان پہنچا دے گا، یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، صدمہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سورہ الحمد پر اکتفا کرے اور سورہ کو چھوڑ دے. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ الحمد کے ساتھ سورہ بھی پڑھے گا تو سورہ پڑھنے میں 2 منٹ 1 منٹ تو جائیں گی، اور پتہ چلا چور آیا اور آ کے اس کا جو سامان تھا وہ اٹھا کے لے گیا، تو کتنا ٹائم لگتا ہے اٹھا کے بھاگنے میں. جس آدمی نے چوری سوچ لی یا جس آدمی نے غلط سوچ لیا اسے کتنا ٹائم لگتا ہے، چند لمحات لگتے ہیں. تو وہ اٹھا کے مثلا جو ہے وہ چلا جائے گا، اتنے وہ سورہ پڑھے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ نہ پڑھے. یا کوئی جانور آ جائے گا وہ آ کے اسے نقصان پہنچا دے گا، صحیح، یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا جس سے اسے نقصان پہنچ جائے، تو اسے چاہیے
کہ وہ الحمد پر اکتفا کر لے اور دوسرا سورہ نہ پڑھے، صرف الحمد پر اکتفا کر لے، دوسرا سورہ نہ پڑھے۔ نمبر 7، در تنگی وقت باید تسبیحات اربعہ یک مرتبہ بگوید۔ اچھا، اگر وقت تنگ ہے تو تسبیحات اربعہ کو بھی وہ ایک مرتبہ ہی پڑھ لے۔ تسبیحات اربعہ ایک مرتبہ پڑھنا ویسے بھی کافی ہے، لیکن اگر وقت یہ یعنی تنگی وقت ہے اور وقت جو ہے تنگ ہے، تنگ وقت سے آپ سمجھ گئے، نماز جو ہے وہ مثلا اگر وہ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو وہ نماز کا کچھ حصہ خارج وقت میں پڑھے گا، وقت نکل جائے گا، تو ایک مرتبہ بھی کافی ہے۔ اگر وقت تنگ ہے تو تسبیحات اربعہ ایک مرتبہ پڑھ لے، یہی کافی ہے۔ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ وقت تمام ہونے جا رہا ہے اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔